بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی برصغیر کی اس امیر ترین اسلامی ریاست کی ہے جس کی سڑکوں پر روزانہ صفائی کے بعد خوشبودار پانی اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔ اس کے دارالحکومت میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں رولز رائس سے جھاڑو لگایا جاتا رہا اور ان مہنگی گاڑیوں کو ریاست کا کچرا اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ سن 1945 تک انگریز حکومت جس ریاست سے ڈاک ٹکٹ بنوایا کرتی تھی اور سعودی عرب کو پہلی رولز رائس گاڑی جس ریاست نے بطور تحفہ بھجوائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے مہنگی گاڑیوں اور بگی کا تحفہ بھی اسی ریاست نے بھجوایا۔ اسی ریاست نے پاکستان کے سرکاری ملازمین کو پہلے کئی ماہ تک تنخواہ اپنے خزانے سے ادا کی اور اسی ریاست کی گارنٹی سے پاکستان کی کرنسی وجود میں آئی۔ 20,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی جنوبی ایشیا کی سب سے امیر ترین اسلامی ریاست کا نام تھا ریاست بہاولپور، جس کے بادشاہ کو نواب آف بہاولپور کہا جاتا تھا۔ میں ہوں نعیم ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہو وصال ٹی وی۔ آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک گزارش کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ریاست بہاولپور عباسیوں نے بغداد سے آ کر قائم کی تھی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1258 موجودہ عراق کے شہر بغداد سے، جب اس شہر پر عباسیوں کا راج تھا۔ 1258 میں لاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی شہزادوں نے برصغیر کا رخ کیا۔ ہندوستان پر اس وقت مغلوں کا راج تھا۔ امیر چنی خان عباسی کو ہندوستان کے بادشاہ اکبر اعظم کے بیٹے نے 50,000 یعنی 1000 آدمیوں پر نگران مقرر کیا اور اباڑوں سے لاہوری بندر تک کا علاقہ بطور اجارہ دے دیا گیا، جسے عباسیوں نے آباد کیا۔ لیکن امیر چنی خان کی اولاد میں مہندی خان اور داؤد خان کے خاندانوں میں جھگڑا اور بغاوت شروع ہو گئی، جس پر مہندی خان کی اولاد نے موجودہ صوبہ سندھ کا رخ کیا اور مہندی خان کی اولاد کلوڑے کہلائے، جنہوں نے سندھ پر صدیوں تک حکومت کی، جبکہ داؤد خان کی اولاد داؤد پوتا عباسی کہلائے، جنہوں نے صادق آباد، خان پور، منچن آباد، شہر فرید، اوچھ شریف وغیرہ کے علاقے اور ریاست جیسلمیر، ریاست بیکانیر کلوڑوں سے فتح کر کے موجودہ ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی اور تحصیل لیاقت پور کا قصبہ الہ آباد اس کا پہلا دارالحکومت قرار پایا۔ ریاست بہاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان اول عباسی امیر داؤد خان کی 13ویں پشت سے تھے۔ نواب صادق محمد خان 1739 عیسوی میں نادر شاہ درانی سے نواب کا خطاب حاصل کرنے والے پہلے عباسی بادشاہ بنے۔ اس طرح ان کی حکمرانی موجودہ ریاست بہاولپور کے علاقوں شکارپور، لاڑکانہ، سیوستان، چھتاور وغیرہ کے علاقوں پر بھی تسلیم کی گئی۔ نواب صادق محمد خان اول عباسی کے بیٹے نواب بہاول خان اول نے 1774 عیسوی میں دریائے ستلج کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر ایک نئے شہر بہاولپور کی بنیاد رکھی اور ریاست کے وسط میں ہونے کی بنا پر اسے ریاست کا دارالخلافہ قرار دیا۔ شہر کے اطراف 7 شاہی دروازے تعمیر کروائے گئے، جن میں بیکانری گیٹ یعنی فرید گیٹ، ملتانی گیٹ، بورڈ گیٹ، احمد پوری گیٹ، بیراوری گیٹ اور موری گیٹ شامل ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور عباسیوں کی اس ریاست میں نواب حاجی محمد بہاول خان عباسی کے ہاں 30 ستمبر 1904 کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام صادق محمد خان عباسی رکھا گیا، جسے صرف 3 سال کی عمر میں ریاست کا حکمران مقرر کیا گیا، جو سال 1911 میں صرف 7 سال کی عمر میں فوج کی کمان کرتے ہوئے شہنشاہ برطانیہ جارج پنجم کے سامنے پیش ہوئے۔ نواب صادق خان عباسی نے ریاست بہاولپور کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ ریاست میں جدید فن تعمیر کے شاہکار محل، جن میں نور محل اور صادق محل بھی شامل ہیں، تعمیر کروائے۔ انہوں نے 1928 عیسوی میں ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت دریائے ستلج پر 3 ہیڈ ورکس، ہیڈ سلمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجنت تعمیر کروائے اور پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھایا۔ ریاست میں صفائی ستھرائی اور کوڑا کرکٹ اٹھانے کا ایک باقاعدہ نظام وضع کیا۔ یہ اپنے وقت کی اتنی امیر ریاست تھی کہ ہر صبح اس کی سڑکوں پر صفائی ستھرائی کے بعد خوشبودار پانی اور عرق گلاب سے چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔ اسی دور میں نئی منڈیاں اور نئے شہر ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں، پنڈی یزمان، لیاقت پور اور صادق آباد بسائے گئے۔ نواب صادق خان عباسی نے 1942 میں بہاولپور میں ایک بہت بڑا چڑیا گھر اپنی عوام کی سیر و تفریح کے لیے بنوایا۔
اور کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیرنگ اسٹیڈیم بھی بنوایا گیا۔ یہ وہی اسٹیڈیم ہے جس میں قیام پاکستان کے بعد پہلی بار پاکستان اور بھارت کا پہلا کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ ایک دفعہ لندن میں اپنے قیام کے دوران سادہ لباس میں نواب صاحب چہل قدمی کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کی نظر معروف ترین کار ساز کمپنی رولز رائس کے شو روم پر پڑی۔ ان کو شو روم میں کھڑی گاڑیاں بے حد پسند آئیں۔ وہ جب ان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو دروازے پر موجود گارڈ نے ان کو غریب اشیائی باشندہ سمجھ کر بے عزت کر دیا۔ اگلے روز نواب صادق محمد خان پورے شاہی لوازمات کے ساتھ ملازموں کی فوج لے کر شو روم پہنچے اور وہاں موجود 6 کی 6 گاڑیاں خرید لیں۔ گاڑیاں خریدنے کے بعد ملازموں کو حکم دیا کہ فوراً یہ گاڑیاں بہاولپور بھجوا کر میونسپلٹی کے حوالے کر دی جائیں اور میونسپلٹی کو حکم سنایا کہ ان گاڑیوں سے شہر کو صاف کرنے اور کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کام لیا جائے۔ جب بہاولپور میں رولز رائس گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں تو یہ بات پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس وجہ سے مارکیٹ میں رولز رائس کی قیمت تیزی سے گرنے لگی۔ دنیا میں رولز رائس کمپنی کی ساکھ اس قدر متاثر ہوئی کہ جب بھی کہیں اس کا نام لیا جاتا تو لوگ ہنستے اور کہتے وہی رولز رائس جس سے ریاست بہاولپور میں کوڑا اٹھایا جاتا ہے۔ اسی صورتحال سے پریشان ہو کر رولز رائس کمپنی کا مالک نواب صاحب سے معافی مانگنے خود بہاولپور آیا اور تحریری معافی نامہ پیش کیا جس میں درخواست کی گئی کہ گاڑیوں کو کوڑا کرکٹ اٹھانے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا جائے۔ صادق محمد خان نے ان کی معافی قبول کرتے ہوئے تمام گاڑیوں کو کوڑے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا۔ رولز رائس کمپنی کے مالک نے نواب آف بہاولپور کو بطور تحفہ 6 نئی گاڑیاں بھی پیش کیں۔ نواب صادق محمد خان نے ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی سعودی عرب کے بادشاہ کو تحفہ میں بھجوائی جو اس وقت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ سعودی عرب کی سرزمین پر چلنے والی پہلی رولز رائس گاڑی تھی۔ انڈین حکومت کی نواب صادق محمد خان عباسی کو ریاست بہاولپور انڈیا میں ضم کرنے کی عوض ایک خالی چیک اور فیروز پور ڈسٹرکٹ بہاولپور میں شامل کرنے کی پیشکش کرنے پر نواب صاحب نے کہا میرا سامنے کا دروازہ پاکستان اور پچھلا دروازہ ہندوستان میں کھلتا ہے۔ ہر شریف آدمی اپنے سامنے کے دروازے سے آمد و رفت کو پسند کرتا ہے۔ یوں نواب سر صادق محمد خان عباسی نے سب سے پہلے ریاست بہاولپور کا پاکستان سے الحاق کیا۔ 5 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے ریاست بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے معاہدے پر دستخط ثبت کیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے واضح وجود میں آنے کے بعد سر صادق محمد خان عباسی کی گاڑی رولز رائس BWP 72 پر حلف برداری اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ استعمال کی۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے خزانے میں 10 کروڑ روپے سے زائد رقم بطور امداد نواب بہاولپور نے ریاست بہاولپور سے بھجوائی۔ ابتدائی مہینوں میں پورے پاکستان کے گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں بھی ریاست بہاولپور نے ادا کیں۔ جون 1948 میں اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب آف بہاولپور کی شاہی بگی استعمال کی۔ بعد ازاں سر صادق خان عباسی نے بہاولپور کی افواج کو پاکستان کے افواج میں ضم کرتے ہوئے 2 کروڑ روپے پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ پاکستان کے لیے ان کی شاندار کاوشوں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے سر صادق خان عباسی کو محسن پاکستان کا خطاب دیا۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی وفات 24 مئی 1966 کو لندن میں ہوئی جن کی میت کو پاکستان آرمی کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ سال 1955 میں ریاست بہاولپور کو ختم کر کے بہاولپور ڈویژن بنا دیا گیا اور نوابوں کی یہ سرزمین آج بھی سعوں کی توجہ کا مرکز ہے۔